طریقت کے نغمات سیکھیں، حب نبی میں مل کر ہم سب نعت سیکھیں، آؤ نعت سیکھیں، آؤ نعت سیکھیں، آؤ نعت سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تربیت نعت کی ایک اور خوبصورت نشست کے ساتھ آپ کی میزبان پروفیسر سلمیٰ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ سامعین کرام، تعلیم اور علم کے قائل تو ہم سبھی ہیں، مگر معیار علم کو سمجھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کریم ہمیں وہ علم عطا فرما جو نفع بخشنے والا ہو، اور اس علم سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جو ہمیں نفع دینے والا نہ ہو۔ تو یقینی طور پر سامعین کرام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فن دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی نفع بخش ہے، اور اس حوالے سے مزید ہماری رہنمائی فرمائیں گے ہمارے استاد گرامی نور محمد جرال۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ نفع بخش علم اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق صرف دنیا سے ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ایسا آرٹ ہے، ایسا آپ اس کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے یا آخرت کے لیے اس کی کوئی جگہ بنتی نہیں ہے۔ شاید ایسے بے شمار ایسے علوم موجود ہیں، کہیں نہ کہیں آ کے وہ الوہیت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے نظام کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں۔ لیکن مثلا موسیقی ہے، ٹھیک ہے نا، اب مذہب کے روح سے دیکھا جائے تو آپ موسیقی کو اس طرح نہیں کر سکتے، اس کی تکریم، اس کی عزت جس طرح نعت کی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے مذہب کا ایک بیریئر اس میں درمیان میں نصب ہے۔ بالکل ہم کسی کو برا تو نہیں کہتے، لیکن بہرحال تو نعت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو یہ پڑھنے کی سعادت بخشی ہے، بحیثیت ایک صنف سخن کہہ لیں یا نعت کو ایک آرٹ کا شعبہ کہہ لیں، ظاہر ہے نعت پڑھنا ایک آرٹ ہے نا، تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر کمال کی یہ بات رکھی ہے، ایک آپ اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ کے رسول سے جڑے رہتے ہیں، اور پھر آپ کی آخرت بھی اس کے صدقے میں سنورتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ یہاں پہ بیٹھ کے صرف دنیا کے اس نظام کا حصہ نہیں بن رہے، بلکہ در پردہ اور کل آخرت میں اور روحانی طور پہ آپ اس نظام کا حصہ بن رہے ہیں جو آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بے فائدہ شک مند بے شک۔ استاد گرامی جو ہے وہ نفع بخش علم کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، تو کس شخصیت پر آج ہم سبق حاصل کریں گے اور کن کی نعت پیش کریں گے؟ جی، مجھے ایک لمحہ یاد آتا ہے جب صبح 6 بجے ریڈیو پاکستان پہ تلاوت ہوتی تھی اور اس کے بعد جو نعت آتی تھی، تو جو تواتر کے ساتھ نعت، چونکہ سینٹرل پروڈکشن کراچی میں وہ تھا، تو جو تواتر کے ساتھ ہم آواز سنتے تھے وہ آواز جناب سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اور میں نے ان کو اس وقت دیکھا جب وہ بہت اچھا سوٹ پہنتے تھے، کلین شیپڈ ہوتے تھے اور بڑے خوبصورت، پھر بعد میں تو ان کو، لیکن ان کا ایک نام، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نعت خوانی کو ایک آہنگ دیا، ان کا منفرد اپنا انداز تھا، سادہ لیکن اس میں روحانیت اور رچاؤ اتنا تھا کہ ان کی آپ نعت سنیں تو بعض اوقات آنکھیں بند کریں تو تصور میں آپ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ یہ تاثیر تھی ان کی آواز۔ اچھا، ان کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام جو میرا بہت پسندیدہ ہے، لم یاتی نذیر کفی، اگر اس پر آج آپ سبق دے دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، چونکہ اس کی تھوڑی سی شاعری بھی کرٹیکل ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، تو اس پر سبق دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ ہم تھوڑی بہت اس کی تشریح کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور نعت ہے، لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جان۔
کہ آفاق سے سن لیا جائے. عالم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. واہ بہت اچھے، بہت عمدہ آپ نے پڑھا پورے اسلوب کے ساتھ، اور جہاں سعید ہاشمی کی آواز کی جھلک آنی چاہیے وہاں پہ آپ میں وہ چیز مجھے نظر آئی. بہت عمدہ، ماشاء Very اللہ. good. اب بچوں کی طرف چلتے ہیں. اور بچیوں میں سے اگر کوئی انترا سنا دے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. البحر علا والموج طغى من بكس طوفان ہوش ربا من بكس طوفان ہوش ربا مجھدھار میں ہوں یا رسول اللہ، مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مورنیا پار لگا جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک بیٹا اللہ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا. ایک بات جو بہت ضروری ہے، یہ جو درمیان میں آپ نے ایک گرہ کے طور پہ کہا نا یا رسول اللہ، یہ بڑا برکت والا نام ہے اور دل سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. لیکن شاعری کے اسلوب میں جہاں آپ نے یہ لگایا وہ شعر کا حصہ نہیں ہے. تو محفل میں آپ پڑھیں تو بالکل اس کو کر کے پڑھیں، لیکن جب ریڈیو یا ٹیلی ویژن کی ہو تو پھر مصرے کو پورا رکھیں، مصرے میں اضافت نہ لگائیں. اچھا، آپ کی اجازت سے ایک اور بھی چیز میں سجیسٹ بھی کرنا چاہوں گی اور آپ سے رہنمائی بھی لینا چاہوں گی کہ ایمن کی آواز بہت خوبصورت ہے، لیکن ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ تھوڑا یہ اپنی آواز کو دبا کر تھوڑا چرا کے پڑھتی ہیں، کھل کر نہیں پڑھتی ہیں، الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ بھی تھوڑا منہ بند کر کے آپ الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی. ایمن، آپ کی آواز کو جو اللہ تعالی رب العزت نے جو آپ کو تحفہ دیا ہوا ہے نا، اس میں ابھی اور بڑی گنجائش ہے، لیکن آپ خود کوشش نہیں کرتی. جیسے کھل کے پڑھنے والے ہوتی ہے نا، جیسے کھل کے پڑھنے والی آواز ہوتی ہے، لم یاتی نذیرک فی نظر لم یات، تو کھل کے آواز جہاں بھی آپ کا سکیل ہے کھل کے پڑھیے. اچھا، اب اگر تشریح کی جانب آئیں. جی دیکھیں، یہ اصل میں امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ریاست تھی، وہاں پہ ریاست نان پارا، وہاں کے نواب کی طرف سے اصل میں یہ کہا تھا کہ میری شان میں کوئی قصیدہ لکھیں تو میں، اور کچھ دوستوں نے یہ بھی یہ روایت ہے کہ کہا کہ جی ایک سے زیادہ زبانوں میں کوئی ایک نعت لکھیں. صحیح. تو انہوں نے دونوں کو ملا دیا. ٹھیک. انہوں نے اب یہ دیکھیں مصرع ہے، لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں، لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک، نہیں دیکھا نذیرک آپ کی مثل. یعنی یہ عربی زبان کا پہلا مصرع جو ہے وہ عربی زبان میں یہ عربی ہے. میں اب یہ آپ کو یہی بتانے لگا تھا کہ یہ جو لم یاتی نذیرک فی نظر، یہ مصرے کا آدھا حصہ عربی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آپ جیسا کوئی نظر آیا ہی نہیں، اور نظر اس لیے نہیں آیا کہ مثلے تو نہ شد پیدا جانا، کیونکہ اللہ نے آپ جیسا کوئی اور پیدا ہی نہیں کیا. بالکل. وہ جو تاج ہے رحمت کا، وہ رہنمائی کا، وہ بڑائی کا، وہ آپ کے سر پہ ہی سجدہ ہے. اور پھر مقطع میں اس کا اظہار کیا، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا. انہوں نے کہا کہ یہ میرا نہ طریقہ ہے، نہ میرا انگ ہے، نہ میں اس طرح لکھتا ہوں، بس بات یہ تھی کہ کچھ دوستوں کا اصرار تھا، ارشاد احبہ ناطق تھا، کچھ دوستوں کی فرمائش تھی کہ ایک سے زیادہ زبان پہ لکھیں، تو مجھ جیسا ناچار پھر اس راہ پہ پڑ گیا.
سبحان اللہ استاد گرامی بہت شکریہ. اور مرحوم سعید ہاشمی علیہ رحمہ ان کی نعتیہ خدمات کے عوض حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. اور اچھا ایک چیز جو الحاج سعید ہاشمی علیہ رحمہ کے حوالے سے بڑی مخصوص تھی وہ یہ کہ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کے ساتھ ان کا پورا ایک نعتیہ البم جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تھا. اور یہ غالباً کسی بھی نعت خوان کے ساتھ میڈم نے پہلی مرتبہ کوئی نعتیہ البم ریکارڈ کروایا تھا. یعنی وہ ان کی آواز سے اتنی زیادہ متاثر تھیں. تو اللہ کریم خیر دونوں کی طرف سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور دونوں کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمائے. تو استاد گرامی آج کا جو لیسن ہے وہ ہم مل کے دہراتے ہیں. جی بسم اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل